السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 اکتوبر کی کال لے کر سب سے پہلے آج کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ آج کا سیشن جو ہے امیدوں کے بالکل حساب سے سٹارٹ ہوا۔ آغاز کے ساتھ ہی اس نے امیڈیٹ ٹارگٹ ایریا کو ٹارگٹ کیا، اس کو اچیو کیا۔ 10 بجے تک ہم ٹارگٹ اچیو کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ٹارگٹ اس نے اچیو کیا وہیں سے انڈیکس گرنا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے، اگر آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ نوٹس کریں گے کہ اس کے فوراً بعد گریجول گراوٹ شروع ہوئی اور وہ 42,280 ایریا جو تھا اس کے پاس تھوڑی ایفرٹ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور ایک اور بھی میں بات بتاؤں بڑی حیران کن، کہ کل میں نے اپنی کال میں یہ کہا تھا کہ انڈیکس کو دیکھ کے بلیو کرنا پڑے گا، جو بلیو نہیں بھی کر رہے ان کو بلیو کرنا پڑے گا۔ ایک بات میں نے کل یہ کہی تھی، تو آج یہ بات بالکل عیاں ہو گئی، کیونکہ صبح 11 بجے تک جو ہے والیوم جو ہے اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ جتنا پچھلے چند دنوں میں تو والیوم بہت کم چل رہا تھا، تو 4 کروڑ کے قریب والیوم کوئی 11 بجے تھا، جو کہ ہم 2-2.5 کروڑ دیکھ رہے تھے پچھلے 2-3 دنوں میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے 280 کے اراؤنڈ اس میں اسٹرگل دیکھی، اور وہ اسٹرگل بھی ختم ہو گئی 1 بجے کے بعد۔ اور میں نے اپنی مڈ ڈے اپڈیٹس جو دی ہیں آپ کو، اس میں نے بار بار یہ بتایا تھا کہ اس کے نیچے بھی جاتا ہے تو لمیٹڈ سلائیڈ ہوگی، زیادہ دور نہیں جائے گا۔ 42,111 اور 152 کا جو ایریا ہے وہاں تک آئے گا۔ اور ہم نے پھر دیکھا کہ انڈیکس کم و بیش وہیں تک گیا۔ اگر آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب نیچے آیا تو اسی لیول تک آیا، اور جب اس نے اس کو ریکور کیا وہاں سے پھر 150 کے یا 145 کا لو بنا کے، اور پھر تھوڑا سا پازیٹیو ہو گیا، 42,235 پہ آیا، پھر ایک دم گراوٹ لاسٹ 30 منٹس کے اندر آئی۔ بلکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو لاسٹ 10 منٹس میں گراوٹ آئی ہے، 10 to 15 منٹس۔ اس لیے میں وہاں پر کچھ امید مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس لیول نے کچھ باؤنس دیا ہے، اور وقت ابھی باقی تھا، کیونکہ عام طور پہ اگر یہی 3:30 بجے کے قریب ہوتا تو اتنا اہم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس ایریے میں بائنگ پاور کو دیکھو، والیوم کو دیکھو، اور بے شک والیوم ضرور جنریٹ ہوئے، مگر پھر مارکیٹ کا گر جانا وہ بڑا پریشان کن تھا اور ایک اچھی سائن نہیں تھی۔ اگر اوور آل میں کہوں نا آپ سے، تو 2 چیزیں مجھے آج کی جو ہیں کافی ایسی لگیں جو پریشر پہ پوائنٹ کرتی ہیں۔ نمبر 1، جو ہائی بنا ایگزیکٹلی وہیں سے واپس آنا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں اس سے پہلے بھی انڈیکس کو پریشر مل چکا ہے۔ یہ جو 42,400 کا ایریا ہے، ہم پہلے بھی انڈیکس میں پریشر اس ایریا میں دیکھ چکے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں 7 اکتوبر، 10 اکتوبر اور 11 اکتوبر، یہ 3 دن جا کے آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس ایریا میں 3 دن متواتر پریشر ہمیں ملا تھا۔ تو یہ چیز میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن تھی، کیونکہ میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ اگر اس کے اوپر رکتا ہے تو پھر آگے اوپر اور جائے گا، تو اس کے اوپر رکا نہیں، اس لیے وہ اوپر گیا نہیں۔ اس کے اوپر رکنا بہت ضروری تھا۔ اور اس کے بعد دوسری بات، آخری 30 منٹس میں جو سیلنگ ہوئی ہے اور پھر جو کلوزنگ ہوئی ہے، اس میں نیا لو بن گیا، یعنی کہ 42,140 یا 145 کا جو لو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ دوسری پریشان کن بات ہے۔ اچھا جناب، اگلی سلائیڈ میں نے آپ کو ایک پرانی سلائیڈ دکھائی ہے جو پہلے بھی دکھا چکا ہوں میں، اور اس میں نے ونسٹن چرچل صاحب کی ایک بات کوٹ کی تھی کہ پولیٹکس گیم نہیں ہے بلکہ ایک سیریس بزنس ہے۔ شاید یہ بات ڈیولپ کنٹریز میں تو سمجھ میں آتی ہوگی، مگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور افریقن کنٹریز، ان کنٹریز کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پولیٹکس از ناٹ اے گیم بٹ اے سیریس بزنس۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پولیٹکس کو ایک گیم ہی سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں پچھلی حکومت پہ تنقید کرتا رہا ہوں، اس کے بعد جو موجودہ حکومت آئی ہے، اگر آپ نوٹس کریں تو اس پہ بھی تنقید بہت بنتی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے منسٹر لگائے اور
جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ان کی جو پریشانیاں ہیں, مطلب ایوری بڈی از کوائٹ فوکسڈ آن پولیٹیکل گین. کنٹری کے حوالے سے کسی کی وہ نظر نہیں آتی سچائی کہ وہ سچے دل سے یہ چاہتا ہو کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے حالات بہتر ہوں. بڑی بدقسمتی ہے, بہت بدقسمتی ہے یہ بات. اور اگر میں بات کروں عمران خان کے بیانیے کی, تو وہ بیانیہ بھی پرسنل گین کے لیے ہے, وہ ملک کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ان کی حکومت میں انہوں نے کیا کیا وہ اب سب کے سامنے آیا ہو چکا ہے. اور یہ حکومت جو اب کر رہی ہے اور جس چیز کے لیے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, وہ بھی اسٹرگل جو ہے ملک کے لیے نہیں ہے, وہ پرسنل گین کے لیے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک کو مشکل سے اس لیے نکالے کہ پولیٹیکل گین لے سکے. ہم اس میں بھی خوش ہیں, ہم اس میں بھی خوش ہیں اس لیے کہ اس سے ملک کو اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تمہارے انٹرسٹ سے تو کوئی بات نہیں. مگر بدقسمتی سے جو پاور شفٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح وہ ایک گیم ہوتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, ایک دوسرے کو چیزیں پاس کرتے ہیں اور پھر وہ میوزک رک جاتی ہے, تو وہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جن کے پاس پاور ہے وہ ڈیسیشنز کو ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں کہ اس کے پلڑے میں جائے اور جتنے برے ڈیسیشن ہیں وہ دوسرا لے لے. اور اس ٹگ آف وار میں نقصان عام آدمی کا اور عوام کا ہو رہا ہے. یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے میں نے اس کو پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی کہ گھناؤنا سیاسی کھیل آخری مرحلے میں داخل. تو میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی, اور ابھی بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم یقیناً اس مرحلے میں ہیں. آج میں نے فواد چودھری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیا ہے کہ اگر مطلب انہوں نے ایک تھریٹ دیا ہے کہ مطلب ہم ڈیفالٹ تک پہنچا دیں گے. ان کی گفتگو کا جو لب لباب ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ لوگ اسی ملک کے سیاستدان ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, میری عقل ماننے کو تیار ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ اس ملک کے سیاستدان ہیں. کیسے اپنے ملک کی بربادی کے لیے خوش ہو سکتے ہیں. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں, اللہ معاف کرے, جب وہ ہیلی کاپٹر گرا تھا تو اس پہ جس طرح کی ٹویٹس ہوئی تھیں, اور پھر شوکت ترین کی جو آڈیو آئی, مطلب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ قوم کو ایک ایسی طرف لگا دیا گیا ہے کہ قوم جو ہے بجائے اس کے کہ ملک کی مفادات پر توجہ دے, وہ اس بات پہ توجہ دے رہی ہے کہ میری ایفیلیشن جس پارٹی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی پارٹی, مطلب میں کسی پارٹی کو یہاں پر فیور نہیں کروں گا کیونکہ سارے ایک جیسے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے زرداری ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جمعیت علماء پاکستان ہو, تمام لوگ صرف پولیٹیکل گین کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. یہ اس کو میں گھناؤنا سیاسی کھیل کہہ رہا ہوں, اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ونسٹن چرچل صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ کھیل نہیں ہے, یہ ایک سیریس بزنس ہے, اس سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں. اس وقت پاکستان شدید مسائل کا شکار ہے, معاشی مسئلے اور سیلاب کی صورتحال, سردیاں شروع ہو چکی ہیں. خدا را سوچے سندھ اور بلوچستان کے ان لوگوں کے بارے میں جو جن کے اوپر چھت نہیں ہے, خدا کے لیے ان کے بارے میں ان سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد جناب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, میں خوش تو ضرور ہوں کہ میرا دیا گیا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, مگر جس طرح میں نے ریپ اپ میں بتایا کہ وہاں سے ایگزاسشن اور آخر کی کلوزنگ یہ وریسم سچویشن کریٹ کر رہی ہے, یہ مجھے تھوڑی پریشانی دے رہی ہے. اس لیے میں نے لانگ ریکمینڈ کل نہیں کیے اگر 42,052 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. اگر آپ کلوزنگ دیکھیں تو 42,137 کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو 42,052 کے نیچے اگر مارکیٹ کھلتی ہے یا ٹریڈ کرتی ہے تو جناب کوئی لانگ مت کیجیے گا, انتظار کیجیے گا, دیکھیے گا کہ مارکیٹ کہاں تک نیچے جا رہی ہے, کیونکہ اس کے نیچے فوری پریشر کے چانسز نہیں ہیں. مگر ہم کو دیکھنا ہے کہ یک کے بعد دیگرے وہ سپورٹس پہ کیسے توڑ رہی ہے یا کیسے سروائیو کر رہی ہے. اگر یک کے بعد دیگرے سپورٹوں کو توڑتی ہوئی آگے چلتی ہے اور 41,857 تک پہنچتے ہوئے پاور آف ویئرز بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم نے بائی نہیں کرنا ہے, ہم نے صرف بیٹھے تماشا دیکھنا ہے. ہاں, جو لانگ ٹرم ایکیومولیشن ہے اس کی ٹارگیٹنگ ہو سکتی ہے. تو نکلنا بہت زیادہ اچھا تھا آج کے لیے میرے حساب سے. دوسری جانب
मिक्स एक्टिविटीज़ में कुछ स्टॉक डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रखी जाए। अच्छा, 42,200 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर जो कि यहाँ से 60-65 पॉइंट की दूरी पर है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर रुकती है, ट्रेड करती है, तो मामला बेहतर हो सकते हैं, आई बिलीव, ठीक है ना, कि हम थोड़ी बहुत रिकवरी देख सकते हैं। मगर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कल जुम्मा है, लास्ट सेशन है, अगर मार्केट 42,200 तक पहले सेशन में सरवाइव कर ले तो पूरे नताइज मत अखज़ कर लीजिएगा कि बस सब ठीक हो गया, क्योंकि आम तौर पे जुमे के दिन हमें दूसरा सेशन सरप्राइज़ देता है अक्सर व बेशतर, तो हमें उस सरप्राइज़ का हिस्सा नहीं बनना। उसके लिए मैंने वाज़ेह ये बात बता दी है कि 42,200 के ऊपर फ्रेश वॉल्यूम्स का आना, एक तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर बुल्स पे बिलीव करना है तो उसको फिर 42,400 के ऊपर जाने दीजिए। अगर तो 42,400-430 के ऊपर चली गई तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है जी, तो 41,857 जो है बहुत अहम रोल प्ले करेगा कल के दिन। ठीक है जी, और ये भी बता दिया मैंने, वन बाय वन सपोर्ट टूटने से प्रेशर बढ़ेगा और मेरे ख्याल में आज की एग्जिट आपके काम आएगी, तो टारगेट एक्यूमुलेशन जारी रह सकती है बहुत सारे स्टॉक में। अच्छा जनाब, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है योर फीडबैक मैटर्स। ठीक है जनाब, तो आपके कमेंट्स के इसमें जवाब दिए जाते हैं। तो 20 अक्टूबर की जो आपकी कॉल, हमारी कॉल है सॉरी, उस पर जो आपके कमेंट आए हैं उस पर मैं बात करूँगा। सब में पहला कमेंट जनाब मौजूद है तारिक रफ़ी साहब का। डियर खालिद भाई, सल विल बी एक्स बोनस ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है, टुडे द क्लोजिंग रेट वॉज 103.98, यानी कि कल कमेंट किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, मैं साथ साथ सल के पास भी चला जाता हूँ ताकि मैं इनकी बात का सही जवाब दे सकूँ। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, तो रफ़ी साहब कहते हैं कि अगर एक्स बोनस के बाद 83 के पास ये खुलेगा तो 83 इज़ बिलो 5 years लो, कैन यू गिव सजेशन एंड एक्यूमुलेशन एट दिस रेट। अच्छा तारिक रफ़ी साहब, पहले तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं कि इसमें मुख्तलिफ आरा होती है। जैसे आपने कहा कि 5 साल के लो पे ये ट्रेड करेगा, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि 2013 में मेरे ख्याल में ये उसके नीचे था 83 के और उसके बाद से अब तक, बल्कि सॉरी ये तो ज़्यादा टाइम हो गया रफ़ी साहब, ये 2013, जी हाँ, आप जो बात कर रहे हैं ये लो तो 2013 का है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आप 5 साल कह रहे हैं, ये 10 साल या 9 साल पुराना लो होगा। मगर एक बात मैं बताऊं कि मुख्तलिफ़ लोगों को मैं पढ़ता रहता हूं, तो मैं एक साहब को पढ़ रहा था बाहर, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जो रिसर्च रखते हैं और तजुर्बात हैं, तो एक जगह मैंने एक साहब की बात पढ़ी कि 14 साल का लो जो है वो भी कोई अहमियत नहीं रखता, एक साहब ने ये कहा, और मैंने अपनी किसी वीडियो में इसका तस्करा भी किया था। तो कंसिडरिंग दैट पॉइंट जो उन साहब का मैंने पढ़ा था, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो लोग की कोई अहमियत नहीं है, वो साहब ये कह रहे हैं, तो शायद आप भी सरप्राइज हो जाए। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आपके पॉइंट की तरफ कि आप कैसा देखते हैं इसको एक्यूमुलेशन के लिए। सर जी, पहले जब ये एक्स रेट के बाद खुलता है तो आमतौर पे प्रेशर लेता है, और अगर प्रेशर लेता है तो आपके लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी कि इसको नीचे जमा कर सकें। आपको करना ये चाहिए कि 83 के पास खुलेगा, और आज ये मेरे सामने है, इसने 83 का ही लो बनाया है और 83.18 का लो है, उसके बाद ऊपर ट्रेड हुआ और फिर 83.90 पे बंद हो गया। तो आज के सेशन को तो छोड़ दें, मगर देखते हैं कल कहाँ ट्रेड होता है। अगर ये 83 को ऑनर कर लेता है तो आप अपनी 20-25% बाइंग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, 20-25% बाइंग। उसके बाद आपको चाहिए कि आप जगह रखें बाइंग की, और अगर ये ऊपर गया तो भले ऊपर बाय करें, बट ट्राई टू बाय ऑन द कंफर्मेशन पे बाय करना ज़्यादा मुनासिब होगा।
ورنہ آپ کو نیچے ملے گا اگر تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ نیچے ایکیومولیٹ کریں. ٹھیک ہے. ارم احمد سر یور ایکسپلیننگ لیول از جسٹ مارولس, اپریشیٹ یور ایفرٹ ایز آلویز. سدا خوش رہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رکھے. غفران احمد صاحب کہتے ہیں 15,000 کیپکو لیا فار ڈیویڈنڈ, ناؤ اٹ از ایکس ڈی, شوڈ آئی کیپ اینڈ بائی مور ایٹ لوور ریٹس اور سیل آؤٹ, یور ایڈوائس از سارٹ. اچھا جی, انہوں نے کیپکو لیا کتنے پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں, بھول جاتا ہوں. کیپکو لیا 3080 پہ. اب سر مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ڈیویڈنڈ کتنا آیا ہے اس کا. بہرحال اتنا پتہ ہے کہ آج یہ ہمارا ایک لیول ہے 2740 2730 کا, یہاں پہ اس نے لو بنایا ہے. تو میرے خیال میں تو اس لیول کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے. اور جب ڈیویڈنڈ کے بعد عام طور پہ اسٹاک کھلتا ہے تو تھوڑا سا نیچے ڈپ لیتا ہے. تو میرے حساب سے یہ 2750-40 کو توڑتا ہے تو 2650 تک جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو 2750 اور 2650 کے بیچ میں ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے طارق رفیع صاحب کو کہا, آپ کو بھی کہوں گا کہ کنسیڈرنگ دا سچویشن آف دا مارکیٹ اینڈ آفٹر ایکس بیہیویئر, آپ اس کو اچھا ہے کہ پارٹلی ایکیومولیٹ کریں, سارا ایک جگہ بائی نہ کر لیں. میسام بھٹی صاحب نے کہا کہ ونڈرفل ریویو, تھینک یو سر. شاہد اکبر صاحب, آپ جناب خالد صاحب ویئر ور یو بیکاز سڈنلی یو اسٹاپ ود گائیڈ فرام یوٹیوب ڈیو ٹو یور ادر انگیجمنٹس, تھینک دا لارڈ یو آر ود اس. سر وہ اصل میں اپنی انگیجمنٹس کی وجہ سے نہیں گیا تھا. اصل میں ہم شروع سے نا ایک خاص لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, رائٹ فرام دا بگننگ. میری کوشش تھی سیریس اور میچور لوگوں کے ساتھ کام کروں. تو اس کے لیے میں صرف اپنے جو میرے ممبرز اور کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے علاوہ میں کسی کے ساتھ ڈسکشن میں نہیں جاتا, کیونکہ ظاہری بات ہے کیونکہ میں کسی بحث مباحثے کا حصہ بننا نہیں چاہتا کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں. تو اس لیے رائٹ فرام 2008-9 میرا طریقہ ہمیشہ یہ رہا. 2020 میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا فار دا پرپز کہ کووڈ آ گیا تھا اور مجھے یہ شک تھا کہ بہت لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اور ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے, تو میں لوگوں کو کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں کر دوں. اس لیے میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور پھر اس کو چلانے کے بعد پھر 2022 جب شروع ہوا, 20 اور 21 میں نے چلایا. جب 22 شروع ہوا تو میں نے کہا بھائی یہ بہت ہو گیا, میں تو اس طرح کام نہیں کرتا تھا, تو آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی جو پیٹرن تھا, تو میں اپنے ٹریڈرز کے ساتھ بزی ہو گیا. تو اس میں مجھے آپ جیسے لوگوں کے بڑے سخت میسیجز آئے جنہوں نے مجھے بہت دباؤ ڈالا مجھ پہ کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا, آپ کو یوٹیوب دوبارہ شروع کرنا چاہیے. مطلب اللہ کے واسطے دیے مجھے. تو میں نے کہا اچھا یار کچھ کرتے ہیں. تو پھر میں نے یوٹیوب شروع کیا. تو ہم میرے خیال میں 2-4 مہینے ہم آؤٹ ہو گئے تھے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے نوٹس کیا اور آپ کو میری طرز تخاطب اور طریقہ کار پروفیشنل لگا, اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. آپ نے کہا سوئنگ ٹریڈ کے لیے کچھ شیئر نامینیٹ کریں. کل میں نے بات کی تھی اس بارے میں, جیسے میں نے کہا کہ ہپکو, ای فرٹیلائزر, ای پی سی ایل, ٹرائی-پیک فلم, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن, دیز آر آسم اسٹاک فار سوئنگ ٹریڈس, آسم اسٹاکس. ٹھیک ہے جی. تو اور ہم تو بہت کرتے ہیں ان میں سوئنگ ٹریڈ. بس اس کے لیے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے, انٹری اور ایگزٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مطلب یہ بے شک, کیونکہ اگر چارٹ پہ جا کے پریویس ڈیٹا دیکھوں تو نظر آ جاتا ہے ہاں یار یہ تو یہاں گیا پھر وہاں گیا پھر یہاں گیا پھر وہاں گیا, بڑی سوئنگز بنائیں. مگر پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ سوئنگ ایگزاسٹ کہاں ہو رہی ہے اور کہاں سے ریورس ہو رہی ہے اوپر کی جانب, یہ جانچنا بہت ضروری ہے. اگر یہ لیول آپ کے پاس موجود ہیں تو ان سے اچھا شیئر کوئی نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے آپ ڈیویڈنڈ بونس سب بھول جائیں گے, آپ بولیں گے یار یہی کام بہت ہے. بہزاد انجم صاحب کہتے ہیں could you please tell me the OGDCL when purchased. یار دیکھیے OGDCL کی ہم نے آلریڈی ایکیومولیشن کال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اسٹرکٹلی OGDCL کی بائنگ کال دی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ کنسیڈرنگ دی مارکیٹ سچویشن وی ڈونٹ وانٹ ٹریڈر ٹو گیٹ ان ٹو اسٹاک ود دا فل لاٹس.
مطلب جس نے 10,000 بائی کرنا ہے ہم اس کو یہ مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ ہم ایکیومولیشن کرتے بھی اسپلٹ کر کے. تو او جی ڈی سی بالکل بائی کیا جا سکتا ہے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے اسپلٹ ایکیومولیشن کیجیے. اگر آپ کل او جی ڈی سی اچھا موو ہوا تھا تو کل اوور آل انڈیکس اوپر آیا تھا اور انفلیٹڈ انڈیکس تھا، تو آج اس کے پاسبلٹی تھی کہ آج وہ اس طرح نہ بیہیو کرے. تو میرے خیال میں او جی ڈی سی میں جگہ موجود ہے، آپ ایکیومولیٹ کیجیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میری، اچھا واز رائٹ دا مارکیٹ وڈ ڈو ویل، الحمد للہ. اچھا تو میری نے اپریشیٹ کیا ہے کہ میری جو انسائٹ تھی، جو مجھے لگ رہا تھا کہ مارکیٹ پرفارم کرے گی، کل اس نے پرفارم کر دیا. جی میری. عمر کہتے ہیں السلام علیکم ڈیئر خالد بھائی، لاسٹ فیو ویک سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد باقی کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جبکہ پہلے مختلف لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا پھر بھی کنفیوژن رہتی تھی. تھینکس فار یور ایفرٹ. عمر آپ نے میرا دن خوبصورت کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں انرجی دیتے ہیں، اور جو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے کئی دفعہ یہ سوچ کے کہ شاید لوگ فوکس نہیں کر رہے. یقین کیجئے میری ٹیم نے مجھ سے بڑی بحث کی کہ خالد صاحب کمنٹ وہ ویوز بڑے کم ہو گئے. تو میں نے کہا یار مجھے ویوز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ جو ویوز آ رہے ہیں نا، ایک زمانے میں ہمارے 24 گھنٹے میں 2,500-3,000 ویو ہو جاتے تھے، تو وہ 2,500-3,000 ویوز میں سیریس لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی وہ ہمارے لیے اہم ہے. مجھے کیا کرنا ہے 2,500 دیکھیں 5,000 دیکھیں، آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مونیٹائزیشن جو ہے پیسے تو ہمارے ویسے بھی نہیں بنتے، کیونکہ پاکستانی کلک جب تک 20-25 ہزار سے اوپر نہیں جائے پیسے ویسے نہیں بنتے، تو پیسے تو ہمیں ملتے نہیں اس سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے ویوز کا، سیریس لوگ آ جائیں وہ ہمیں میٹر کرتا ہے، اس سے ہمارا کاروبار بھی فروغ پاتا ہے اور ہمیں بھی پتہ لگتا ہے ہم جن کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہیلپ ہو رہی، ہماری ایفرٹ ضائع نہیں ہو رہی. شاہنواز صاحب کا پھر کمنٹ نہیں ہے، پہلا کمنٹ ہے ان کا. خالد صاحب ڈو ان اسکیلپ ٹریڈنگ وی بائی ٹو آن مارکیٹ پرائز اینڈ سیل آن مارکیٹ پرائز. ہاں سر، اسکیلپنگ میں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسکیلپنگ والے کی اتنی زیادہ اسٹرانگ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، تو بہت کم وہ ٹارگیٹ بائنگ یا ٹارگیٹ سیلنگ کرتا ہے، مگر بہرحال کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹارگیٹ نہیں کرتی. جیسے آپ نے 25 پیسے اوپر 30 پیسے اوپر لمٹ لگائی، آپ نے اسپریڈ دیکھا، اس کی موومنٹ کو دیکھا کہ وہ کس طرح موو کر رہا ہے. جو والیٹیلٹی بینڈ ہے اسٹاک کا 1 آور میں یا 30 منٹس میں یا 2 آورز میں کتنا چل رہا ہے، اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم لمٹ بھی پلیس کرتے ہیں. مطلب کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ بس طے کر لیا کہ نہیں جی صرف اس کو تو مارکیٹ بائی مارکیٹ سیل کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے. شاہنواز سید صاحب پھر کہتے ہیں کہ کمپنی اناؤنسمنٹ آئی فیل یو لاٹ ڈے مائی اوپینین یو میں اونلی پوسٹ اے چارٹ ان وچ امپورٹنٹلی لیڈ ان فرنٹ آف ایچ کمپنی ہو وانٹس ٹو بلڈ. سر جی جو میں اب کر رہا ہوں یہ کافی ہے، اس سے زیادہ میں کر نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے کچھ دن آج بھی آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے کچھ کمپنی اناؤنسمنٹ پہ کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا چلو یار اس میں سے کچھ اہم باتیں نکال دوں، تو میں نے بولا نہیں. جب دیکھا میں نے اتنی ساری اناؤنسمنٹ تھی اور اتنی ساری بورڈ میٹنگز ہیں. اچھا جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک خاص بات آپ لوگوں کے لیے سوچی تھی، ذکر کروں گا. جی ٹیک میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ جی ٹیک کے حوالے سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں ان کو ضرور دیکھیں. تو جناب پرویز امام صاحب کا اور بہزاد انجم صاحب کا ویڈیو پر کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے کا ہے، بہت شکریہ سر. کوشش کریں گے جاری رکھیں اس کو. محسن عباس صاحب نے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے. شاکر علی صاحب نے کہا اناؤنسمنٹ والا پارٹ جاری رکھیں. سر بڑا لمبا ہو رہا تھا، ہم نے اس کو کافی ڈسکس کیا ہے. بہرحال کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر تو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈبل ہو رہا تھا اس لیے اس کو ویڈیو سے مائنس کیا ہے. عدیل اسحاق کہتے ہیں تھینک یو خالد صاحب، بہت شکریہ. زینت کا کہنا ہے سر السلام علیکم، نیسلے اور رفان میں لانگ ٹرم کے لیے موجود مارکیٹ پرائس پر خرید لوں یا پھر انتظار کروں، آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے. اچھا جی یار دیکھیں، آپ کو شاید ایسا لگتا ہو کہ ایک لفظ پوچھ لینا مکمل انالیسس فوراً ہو جائے گا یا چیزوں کا انالیسس میرے پاس پہلے سے موجود ہو. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
اس پہ ہمیں کافی کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور بٹ فار ایک جائزہ میں لے سکتا ہوں، اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بڑا کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر بھرپور اس پہ توجہ سے کام کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے ابھی آج ہماری لسٹ ابھی تیار ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی، جو ہمارے کلائنٹ وغیرہ کی اور ممبرس کی لسٹ ہوتی ہے نا، کہ وہ کون سے اسٹاک میں انہیں کام کرنا ہے انہوں نے، یا ہم کو کون سے اسٹاک اچھے نظر آتے ہیں، اس کی لسٹ ابھی مرتب کی جاتی ہے مارکیٹ کلوزنگ کے بعد. پھر اس پہ کام شروع ہوتا ہے، پھر رات گئے جا کے ہم وہ بھیجتے ہیں. تو اس طرح صرف بلائنڈلی کسی اسٹاک پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. ان اسٹاک پہ پھر بھی میں کر دیتا ہوں جو میری روزمرہ کی اس کا حصہ ہو. نیسلے اور رفان دونوں اس کا حصہ نہیں ہے، مگر میں ایٹ لیسٹ نیسلے کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیسلے از گوئنگ ٹو بی اے گڈ بائی. اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کرو اور 5,600 تک بائی کرو نا، 5,800 سے 5,600 میں آپ کی پہلی بائنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. یا 6,000 سے 5,800 تک کا جو ایریا ہے اس میں آپ بہت تھوڑا سا بائی کر لو. پھر 5,800 سے 5,600 تک آپ اپنی سیکنڈ بائی کر لو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری بائی آپ کی 5,300 تک جاری رکھیں. اور جب تیسری بائی مکمل ہوگی تو اس وقت آپ کے پاس بائنگ ہونی چاہیے 60% یا 50%، یعنی کہ ٹوٹل بائی کا. کیونکہ ہمیشہ ہم اپنی ایکیومولیشن میں کچھ حصہ چھوڑتے ہیں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں یا کوئی اسٹاک میں سلائیڈ آ جائے تو ہم باقی پورشن وہاں پہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد عدنان گل: خالد بھائی، who is this crazy man talking nonsense about your being nil in politics? These cheap goons just come here to be in news. Pathetic. سر مجھے بالکل معلوم ہے، they just come here to basically irritate یا آپ کو تھوڑا ٹیز کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ نے دیکھا آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے، میں تو پولیٹکس پہ بات کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. یہ میرا چینل ہے اور آپ میرے اصل ویور ہیں، ممبر ہیں، جو مجھے روزانہ اس توجہ سے سنتے ہیں. تو یہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے. اگر ہم دونوں مطمئن ہیں تو یہ گفتگو چلتی رہے گی، کوئی نہیں روک سکتا مجھے اس سے. اینڈ آئی بلیو کہ آئی ایم کوائٹ انٹو پولیٹکس. میں پولیٹکس پر بہت گفتگو کرتا ہوں. ایون یہ کہ چونکہ اس کا تعلق اکانومی سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر میں نے ہمیشہ سے، ابھی تو خیر الحمدللہ میں ایک اچھی ایج اور میچور ایج میں ہوں، مگر جب آئی واز ینگ ایون دین میں اس وقت بھی بہت معلومات رکھتا تھا پاکستان اور پاکستان کی سیاسی طور پہ. تو میں جاری رکھوں گا، ڈونٹ وری عدنان صاحب. راؤ محمد عظیم: السلام علیکم سر، کوسم کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ سر افسوس کر سکتا ہوں، مجھے یہ شعر بالکل نہیں پسند. اس لیے نہیں پسند کہ ان کی کیا ہسٹری ہے. یہ اسپیکولیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی خبر آ گئی، کوئی ڈرامہ آ گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگوں کی ذہن میں کوسم آتا کیوں ہے. مطلب میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کوسم کا پوچھا ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوسم آتا کہاں سے، ڈالتا کون ہے. اس لیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک سے ایک اعلیٰ اسٹاک موجود ہے، ان کو چھوڑ کے اگر کوئی مجھ سے کوسم کی بات کرے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. سر میں اس پہ بالکل بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دوں گا. یہ اسٹاک صرف ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے. شوڈ آئی اسٹاپ کمنٹنگ آفٹر پیپل گیٹنگ انوائڈ؟ نہیں، میری ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اٹ از نتھنگ. آپ وہ اس نے نیچے لکھا بھی تھا کہ آن اے لائٹر نوٹ، تو ہی واز جسٹ ایک ہماری فیملی کا ممبر ہے وہ، تو اس نے ایک مستی مذاق کیا تھوڑا سا، ایسی کوئی بات نہیں. آپ اپنا کمنٹ جاری رکھیے. اسلام صاحب نے سلام کیا، وعلیکم السلام. شاہ نواز صاحب کا پھر ایک میسیج ہے: بہت دکھ ہوتا ہے جب کچھ لوگ منفی تبصرہ کرتے ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. آپ کے تبصرے اور رہنمائی بے لوث ہوتے ہیں اور آپ کی سکھانے کی کوشش بے مثال ہے. بے شک شاہ نواز صاحب، ابھی میں نے یہ بات کہی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ برقرار رکھوں گا، اور میں کسی طور پہ بھی اس کو روکوں گا نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مجھے آپ لوگ میرے لیے میٹر کرتے ہیں جو باقاعدگی سے مجھے دیکھتے ہیں. اب
آپ لوگوں کے نام ایسے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے کون کس طرح کی ٹریڈ کر رہا ہے، کون کس میں. حالانکہ آپ لوگ بے شک میرے ممبر نہ ہوں، مگر میں آپ لوگوں سے واقف ہوتا جا رہا ہوں روزانہ آپ سے گفتگو کر کے. تو سر یہ جاری رہے گا، ڈونٹ وری. بہرحال بہت شکریہ، تھینکس ویری مچ فار یور کمنٹس. اپنے کمنٹس کو جاری رکھیے اور ہمیں اچھی صلاح دیتے رہیے. اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر موجود ہے 0345619043. بہت شکریہ، اللہ حافظ.